صوفی محمد صاحب کے آپ رائٹ ہینڈ تھے، ان کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، بلکہ آپ ترجمان بھی تھے، اور صوفی صاحب نے یہی آواز لگائی تھی تو اسی آواز کے ساتھ ہم نے لبیک کہا تھا۔ جب بھی حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوتے تھے طالبان کے، پھر آپ طالبان کے ساتھ تھے، اور جب بھی مذاکرات ہوتے تھے آپ انہی کی طرف سے ترجمانی کرتے تھے۔ کسی کے ساتھ کوئی فوٹیج ہو تو شائع کر لے۔ 9 جنوری 2008 سے گرفتار ہوا تھا جی، تو جتنی کرائسس کی دور تھے نا، وہ اکثر زیادہ حصہ میں نے جیل میں گزارا ہے۔ کا شمار ان بندوں میں ہے جن بندوں کے حوالے سے فیض حمید صاحب کا انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے ان کو چھڑوایا ہے، تو آپ بھی ان کا حصہ تھے۔ فیض حمید کی ایکٹیویٹیز شروع ہوئی ہے ان کے لوگوں کے لیے مئی 2022 میں، تو رہائی کے بعد پھر میں فیض حمید کے ساتھ کیا کرتا؟ مئی 2022 سے ان کے لوگوں کے ساتھ بات چیت شروع ہوئی ہے۔ آپ کو یہ کیسے خبر پہنچی؟ یہ کل پرسوں میں نے کسی سے پوچھا، بھائی یہ تاریخ تو بتا دو، کیونکہ میں تو فیض حمید کو جانتا تک نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ 2-3 دن پہلے کیپٹل ٹاک جیو نیوز کے پروگرام میں حامد میر صاحب ایک شخصیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور ان کے حوالے سے ان کا سٹیٹمنٹ یہ تھا کہ زمان پارک میں ایک کالعدم تنظیم سے تعلق رکھنے والے ایک شخصیت نے وہاں پر شرکت کی ہے، اور اس پر انہوں نے کئی سوالات اٹھائے تھے۔ لیکن آج اسی شخصیت کے ساتھ ہم موجود ہیں جن کا تعلق سوات سے ہے، نام ان کا محمد اقبال خان ہے۔ ان سے آج اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شکریہ کہنے کا۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اب باقی چیزیں تو بعد میں ڈسکس کروں گا، لیکن سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ زمان پارک میں گئے تھے، اور اسی سے پہلے آپ کا کسی بھی پارٹی سے تعلق نہیں تھا، تحریک انصاف میں شمولیت کیوں اختیار کی، اور پھر آپ زمان پارک میں بھی چلے گئے جس میں عام کارکنان شرکت کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ اور آج کل یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ میں زمان پارک کیوں گیا تھا۔ جب 28 اکتوبر 2022 کو میں نے پی ٹی آئی جوائن کی، تو میرا حق بنتا ہے کہ پارٹی کے ہر ایکٹیویٹیز میں شریک ہونا چاہتا ہوں، کہ میں شریک ہوں۔ لازمی ایک پارٹی ورکر کے لیے ضروری ہے کہ ہر وہ میٹنگ اٹینڈ کر لے۔ تو خان صاحب نے ادھر سے ایک میسیج بھیجا کہ ایک شیڈول دے دیا ہر حلقے کو۔ ہمارے PK2 کو یہ شیڈول دے دیا کہ 12 مارچ سے لے کر 15 مارچ تک تمام کارکنان PTI کی یہاں پہ آئے، اور یہاں کے جو شیڈول کے مطابق اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیں۔ میں اکیلا، میرے پاس کوئی بندہ نہیں تھا، میں اکیلا یہاں سے چلا گیا۔ باقی بحرین، مدین، میادم اس طرف سے لوگ گئے، تو ادھر میاں شرفت علی جو ہمارا MPA ہے اس سے ملاقات ہوئی، سلیم الرحمن MNA صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، وہاں جو میرے جان پہچان کے لوگ تھے ان سے ملاقات ہوئی۔ باقی میں نہیں جانتا تھا، لیکن میں اکیلا گیا تھا کہ میرے پاس کوئی مقصد یہی تھا کہ خان صاحب کی جو آواز تھی اس پر لبیک ہم نے کہا ہے۔ تو آپ نے تحریک انصاف میں شمولیت کی، تو تحریک انصاف میں شمولیت کے لیے تحریک انصاف کے جو یہاں کے لوگ ہیں انہوں نے آپ کو دعوت دی تھی؟ ہاں جی، جب میں نکلا، اس سے پہلے میں جیل میں تھا، جب جیل سے نکلا پھر میں آزاد حیثیت سے میں نے الیکشن لڑی بلدیاتی 31 مارچ 2022 کو۔ تو اس کے بعد میری پوزیشن کو یہاں کے لوگوں نے دیکھا، پارٹی ورکروں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو ابھی نکلا ہے، 1 مہینہ ہو گیا اور انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا، تو انہوں کی خواہش تھی کہ بھائی یہ بندہ ہمارے ساتھ آ جائے۔ پھر اس سے پہلے مجھے PPP والے نے بھی انوائٹ کیا، اس نے کی بھی وہ وفود آئی یہاں پہ، سن سے ایک وفد آیا تھا، ادھر ہم باہر بیٹھے تھے۔ اس کے بعد یہ PMLN نے بھی رابطہ کیا، 1-2 بندے بھیجے۔ میں نے کہا یار ابھی پارٹی جوائن کرنے کا میرا کوئی فیصلہ نہیں ہے، میں مشورہ کر کے اپنے احباب حلقہ سے۔ تو اس کے بعد PTI والے تو انہوں نے بعض دوستوں نے مجبور کیا کہ PTI ٹھیک ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں نے جوائن کر لیا 28 اکتوبر کو۔ مجھے بتائیے گا کہ تحریک نفاذ شریعت محمدی اس کے ساتھ آپ کا کیا تعلق تھا؟ اور آپ کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صوفی محمد صاحب کے آپ رائٹ ہینڈ تھے، ان کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، بلکہ آپ ترجمان بھی تھے، کیا کہیں گے اس پہ؟ اس میں 2 باتیں تھا۔ شریعت محمدی سے تعلق تو ہر مسلمان کا ہے، جس طرح کہ اور ہونا چاہیے، جو مسلمان ہے وہ شریعت کا متوالا ہو۔ اور صوفی صاحب نے یہی آواز لگائی تھی تو اسی آواز کے ساتھ ہم نے لبیک کہا تھا۔ رہی ترجمان کی بات، تو ترجمان میں نہیں تھا، میر عزت خان تھا۔ پوری دنیا کو، میڈیا کو، سب کو پتہ ہے، اور یہ لوگ جو میرے سر توپ رہے یہ غلط ہے۔
ایک مسلمان کی حیثیت سے میں مولانا صوفی احمد صاحب کا ساتھ تھا، اور جب تک وہ زندہ تھے اور اس کا تنظیم تھا تو میں ان کا ساتھ تھا. جب میں باہر آیا تو اس کا تنظیم بھی ختم ہو چکا تھا، وہ دنیا سے رحلت فرما چکی تھی، تو پھر ظاہر بات ہے مجھے اپنی بھی زندگی کے کوئی لائن چوز کرنا تھا، تو میں نے پی ٹی آئی کو چوز کر لیا. صوفی صاحب کے ساتھ جو ہے آپ کا جو تعلق تھا اور اسی ٹائم آپ ان کے ساتھ تھے، آپ کو لگتا تھا کہ وہ اس ریجن کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہ رہے تھے؟ ہاں، انہوں نے ایک چیز تیار کی تھی اس وقت مشرف دور میں، اس کو دیا بھی تھا کہ جو میں چاہتا ہوں اس ڈویژن کے لیے وہ یہ ہے کہ بھائی یہاں پہ تقریباً 12-13 سول جج ایک ضلع میں ہیں، ان کی یہی تنخواہ ہے، اس کے اردلی سے لے کر اوپر تک کے سب کی جو ہے پی این سے لے کر آگے سب تک، اس کا جو انہوں نے تخمینہ لگایا تو وہ بہت زیادہ تھے. اس حساب سے انہوں نے کہا کہ ملاکنڈ ڈویژن کے جو ایسے لوگ جس سے زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے، اگر اس کا زکوٰۃ اکٹھا کیا جائے تو 3 سال میں زکوٰۃ کے ایک ڈویژن کے زکوٰۃ کے پیسوں سے پاکستان کا کل قرضہ ختم ہو سکتا ہے. یہ انہوں نے پیش کیا تھا مشرف صاحب کو، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، اس کو گورنمنٹ کا اس کے ساتھ وہ کمٹمنٹ نہیں ہوئی. تو وہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ سستا انصاف ہو، اور یہ ملاکنڈ ڈویژن کا حق ہے. پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ شاید آپ تو چھوٹے ہیں لیکن ہم نے اسٹیٹ کا دور دیکھا ہے، والی سواد کے دور میں فیصلہ 2 دن میں ختم ہو جاتا تھا. اس کے بعد اب بھی موجودہ دور میں بھی ملاکنڈ ڈویژن کی حیثیت الگ ہے، تو اس حیثیت سے وہ یہاں پہ پاٹا نظام تو ختم ہو گیا، خلاف ادا ہوئی، تو پھر انہوں نے شریعت کا مطالبہ کر دیا. صوفی صاحب کے بعد جب طالبان آئے تو آپ کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب بھی حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوتے تھے طالبان کے، پھر آپ طالبان کے ساتھ تھے، اور جب بھی مذاکرات ہوتے تھے آپ انہی کی طرف سے ترجمانی کرتے تھے. ان کا اپنا ترجمان تھا، پوری دنیا کا پتہ ہے. اور میرا ٹی ٹی پی سے پہلے بھی کبھی رابطہ نہیں تھا، نہ کبھی کوئی بھی ایسے میڈیا کا دور ہے، کسی کے ساتھ کوئی فوٹیج ہو تو شائع کر لے کہ میں ٹی ٹی پی کا حصہ رہا ہوں یا میں ان کے ساتھ. الٹا انہوں نے جو نقصان ہمیں پہنچایا ہے وہ بھی اچھی طرح لوگوں ان کے والد صاحب کیا کہیں گے جو انہوں نے نقصان پہنچایا یہاں پر یہ سوات کے علاقوں میں، بنیر کے علاقوں میں، جو ملاکنڈ ڈویژن کے علاقے ہیں، اس میں جب طالبان آئے اس کے بعد جو تباہی مچی ہے، تو آپ خود بھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اس پر آپ کیا کہیں گے کہ کتنی بڑی تباہی انہوں نے مچائی تھی، اور کیا تحریک طالبان پاکستان یہاں پر جب تھے تو ان کا کوئی نقصان تھا یا کوئی فائدہ تھا ان کا یہاں پہ؟ اصل میں یہ ہے کہ میں تو 9 جنوری 2008 سے گرفتار ہوا تھا جی. تو جتنی کرائسس کی دور تھے نا، وہ اکثر زیادہ حصہ میں نے جیل میں گزارا ہے. تو باہر کا تو مجھے پتہ نہیں تھا. 2008 میں آپ گرفتار ہوئے؟ ہاں 2008 میں گرفتار ہوا تھا جی. تو اس وقت حالات کچھ اور تھے. پھر جب ہم نکلے ہم نے دیکھا تو دنیا بدل چکی تھی. کس ٹائم آپ نکلے؟ میں یہ ابھی وہ اس 2008 کو گرفتار ہوا تو پھر چھوڑ دیا، پھر 2009 کو پھر گرفتار کیا، پھر چھوڑ دیا، پھر 2011 کو گرفتار ہوا تو 2021 کو چھوڑ دیا. آپ کو انہوں نے گرفتار کیا تھا؟ ایسی باتیں بھی یہاں پر گردش کر رہی ہے کہ آپ کو انہوں نے گرفتار نہیں کیا تھا بلکہ آپ خود ہی پتہ نہیں غائب ہو گئے تھے. یہ تو خیر لوگوں کی بات ہے، جس طرح آج کل کہہ رہے ہیں کہ ادھر زمان پارک میں یہ کیا وہ کیا، ان کے ساتھ بندے تھے. یہ تھا کہ میرا ٹکٹ چیک کر لیں، میں اکیلا ہوں، میرے پاس ٹکٹ بھی پڑا ہے. اچھا، ٹکٹ بھی پڑا ہے پیسل مورز کا، میں اکیلا ہوں، اور میرے ساتھ وہ لشکر بنا رہے ہیں، تو یہ تو ان کا کام ہے. باقی میں باقاعدہ انہوں نے گرفتار کیا، اور یہ میرے ساتھ جیل میں لوگ رہے، ان سے بھی پوچھ لیں. اچھا، حامد میر صاحب نے آپ پر کچھ الزامات لگائے، اور اس کے ساتھ ساتھ عقیل یوسفزئی بھی ان کے ساتھ موجود تھے جو صحافی ہیں یہاں پر پختونخوا کے، وہ بھی ان کے ساتھ پروگرام میں ہی تھے. اور آپ کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ کا شمار ان بندوں میں ہے جن بندوں کے حوالے سے فیصل حمید صاحب کا انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے ان کو چھڑوایا ہے، تو آپ بھی ان کا حصہ تھے. عقل تو میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، ہمارے علاقے کا رہنے والا ہے، میں بہت زیادہ اس سے محبت رکھتا ہوں. اور یہ اپنا حمید میر صاحب ایک اچھا جرنلسٹ، میں اس کو بھی احسان مند بھی ہوں، لیکن تھوڑا سا شکوہ ہے میرا کہ وہ اگر تحقیق کر لیتے تو یہ ان کو فیض حمید کی ایکٹیویٹیز شروع ہوئی ہے ان کے لوگوں کے لیے مئی 2022 میں، اور میری رہائی ہوئی ہے 25 نومبر 2021 میں. تو
رہائی کے بعد پھر میں حفیظ حمید کے ساتھ کیا کرتا. مئی 2022 سے ان کے لوگوں سے کے ساتھ بات چیت شروع ہوئی ہے. آپ کو یہ کیسے خبر پہنچی؟ یہ کل پرسوں میں نے کسی سے پوچھا بھائی یہ تاریخ تو بتا دو, کیونکہ میں تو حفیظ حمید کو جانتا تک نہیں. کون سے کوئی ملاقات نہیں ہے؟ نہیں کسی کوئی ملاقات نہیں ہے. تو اس کے جو اگر کچھ ہوا ہے حکومت کی جو جرگے شرگے ہوئے تھے نا, وہ تو مئی 2022 میں ہوئے. میرے رہائی جو ہے وہ 25 نومبر 2021 کو ہوئی ہے. تو پھر یہ سلسلہ کیا وہ کیا ہے وہ جو شعر کہہ رہا تھا کہ تو مجھے اچھا میں جو بکری والا مسئلہ ہے وہی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک بات اور بھی کی جاتی ہے کہ آپ کا تحریک طالبان افغانستان کے ساتھ بھی تعلق ہے. یار یہ تو ابھی میں جیل سے نکلا افغانستان گیا نہ کہیں نہ میرے پاس پاسپورٹ ہے, تو کس طرح, اور راستے باڑ لگی ہوئی ہے. میں تو بارڈر پہ بھی نہیں گیا, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ باڑ لگی ہوئی ہے. تو پھر تعلق کیسے ہوا؟ موبائل میں آپ کو دکھاتا ہوں, میرے پاس کسی افغانی کا نمبر بھی نہیں ہے کہ میں اسے رابطہ کر لوں. نہ کوئی مجھے جانتا نہ میں کسی کو جانتا ہوں, تو پھر رابطہ کیسا ہوا؟ ابھی جو افغانستان میں حالات جا رہے ہیں اور وہاں پر جو فیمیلز ہیں ان کی ایجوکیشن پر پابندی ہے, تو آپ کیا اس پر تنقید کریں گے, اس کو کرٹیسائز کریں گے کہ وہاں پر جو انہوں نے پابندی لگائی ہے یہ اچھا نہیں ہے؟ دیکھو جی, ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, جو ہو رہا ہے کیا اس پر وہ تنقید یا تائید کرتے ہیں؟ ان کا ملک ہے, وہ جانے, ان کا کام جانے. میرا کیا حیثیت بنتا ہے کہ میں اس پہ یا تنقید کروں یا تائید کر لوں؟ یہاں پر پاکستان جو ہے, پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے, مشاہد اللہ حسین کی اسٹیٹمنٹس بھی یہاں پر پڑی ہوئی ہے افغانستان کے حوالے سے. انہوں نے کیا کہا, باقی لوگ جو ہے افغانستان کے حوالے سے کیا کہتے ہیں, یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ موجود ہے. تو پاکستان کا انوالومنٹ تو ہے افغانستان میں, تو پھر تو یہ بات بھی کرنی چاہیے کہ اگر وہاں پر حالات ٹھیک نہیں ہے, یا باقی لوگ خان صاحب کے حوالے سے بھی کچھ لوگ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اب وہ وہاں افغانستان سے, تو نہیں لگتا آپ کو کہ ہمیں کرٹیسائز کرنا چاہیے ان کو جو وہاں پر خواتین کی تعلیم پر پابندی ہے؟ میں بذاتی خود پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں, یہ میرا ذاتی رائے, بذاتی خود میں ہر اچھے کام کا خواہاں ہوں. جو بھی کرتا ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں, وہ افغانستان میں ہو, ادھر ہو, جدھر بھی ہو. جی, ہر اچھے کام کا میں حامی ہوں, ان کا ساتھی ہوں. برے کام میرے بچے کر لینا تب میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتا. اب یہ وہ جو کر رہے ہیں اپنے ملک, کیونکہ مجھے اندرونی سچویشن کا پتہ نہیں ہے کہ افغانستان میں آج کل کیا چل رہا ہے کیا ہے, لیکن میڈیا کی بات ہے, کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو تعلیم تھے لڑکیوں پر تعلیم پر پابندی لگی, میرا ذات ہے کہ یہ نہیں لگنی چاہیے. نہیں لگنی چاہیے, نہیں لگنی چاہیے. آپ کا تعلق یہاں اس علاقے سے ہے اور آپ اس علاقے کے بہت معزز پختون ہیں, پھر آپ کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کیوں گردش کر رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کوئی بیک گراؤنڈ تو ہوگی. ہاں, اس کا بنیادی سوال آپ نے پوچھا. بنیادی وجہ ہے اس کی, جو کچھ ہو رہا ہے نا, یہ میں اس کے تہ تک پہنچ چکا ہوں. کچھ بندے ایسے ہیں, میں سیاست میں آیا ہوں اور ان کو پتہ ہے کہ سیاسی میدان میں کوئی میرا مقابلہ انشاءاللہ نہیں کر سکتا اس طرح, تو وہ ایسی ہی گندے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں جس سے وہ میرا سیاسی امیج خراب ہو اور خان صاحب کی نظروں میں میری پوزیشن گر جائے, وہ اس کو ٹکٹ نہ ملے. اس کے لیے یہ سارے کچھ ہو رہا ہے, جبکہ علاقے کے عوام ہمارے پاس ساتھ ہیں اور ہم بچے اچھی طرح سے مجھے سپورٹ کر رہے ہیں کہ بھائی, اور ان کی کوشش یہی ہے کہ بھائی ٹکٹ جو ہے این اے کا یہ اس کو مل جائے. تو اس کے لیے یہ لوگ اونچے درگنڈ استعمال کر رہے ہیں, یہ صرف ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے. مجھے بتائیے گا کہ بلدیاتی الیکشن میں جب آپ نے قدم رکھا اور آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کیا, اس سے پہلے آپ کے حوالے سے یہ بھی میں نے سنا ہے کہ آپ کہتے تھے کہ ووٹ جو ہے یہ جائز نہیں ہے بلکہ یہ کفر ہے. جی, اس کا اصل مسئلہ یہ, ایک بندے نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کہا تھا کہ جمہوریت کفر ہے. میں نے کہا میں نے اب بھی اس کو اسلام نہیں مانا. یہ دونوں الگ چیز ہے. اب ایک مسلمان کی حیثیت سے دیکھو, ہم دونوں مسلمان بیٹھے. جی جی, میری داڑھی اب کی نہیں ہے جی, میں آپ کو کافر کہوں گا؟ یہ تو نہیں ہے نا. نہیں. اب یہ ہے کہ میں اب بھی کہتا ہوں کہ ووٹ سے نظام بدل نہیں سکتا. جی, نظام انقلاب سے بدل جاتے ہیں, لیکن آج کل معاشرے میں بغیر ووٹ کی میں کسی کی خدمت نہیں کر سکتا. اس کا ایک چھوٹا سا مثال میں دیتا ہوں. میں جب آیا یہاں پہ, میں ایک ایم پی ایس صاحب کی گیا, سابقہ ایم پی ایس تھا, اس کے پاس گیا. میں نے کہا یار ہمارے علاقے کے لیے کچھ کرو. تو اس کے ایک ساتھی میں ساتھ کھڑا تھا, کان میں کہا یار یہ تو ہماری پارٹی کا نہیں ہے. یہاں پر ہمارا انجینئر صاحب جو انہوں نے بہت سے کام کیے ہیں, یہاں پہ آ کے میرے ڈیری پہ آیا تھا, تو ان کو میں نے کہا یار یہ دریا نے بہت نقصان کیا, اس کے لیے کچھ کر لو. اس کے پیچھے لوگوں نے کہا یار یہ تو مسلم لیگ ہی نہیں ہے.
پھر میں نے اسے شرافت صاحب کو بھی بتا دیا کہ یار یہ کہ ہمارے علاقے تو لوگوں نے کہا یہ PTI کا نہیں ہے. اب علاقہ ہمارا ابھی دیکھے کہ ہمارے علاقے کو فلڈ میں 665 کنال زمین وہ بہ گئی ہے فلڈ میں. جی ان کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے. میں آواز لگا رہا ہوں کسی کے پیچھے جا رہا ہوں تو کہتے ہیں ہمارے پارٹی کا نہیں ہے. تو اس کے لیے میں نے پارٹی جوائن کی کہ تاکہ ہمارے علاقے کام ہو جائے. کوئی ذاتی نہیں ہے کہ اس میں, لیکن اس علاقے کی خاطر کہ یہ ایک مثال میں نے دی. جی ایسی ہزاروں مثال میرے پاس موجود ہے. میرے علاقے میں ٹیوب ویل نہیں ہے. جی ہمارے علاقے میں یہ کالج کا جو لوگوں نے زمین وہ کہہ رہے تھے کہ مانگا, لوگوں نے زمین نہیں دیا, وہ کالج دوسرے سائڈ پہ چلا گیا. فلڈ کا یہ حال ہے کہ ہماری اپنی زمین میں دریا بہ رہا ہے. جی اگر دریا کو وہ جو جس کی ایکسیویشن ہے وہ ہو جائے اور تھوڑا سا کام ہو جائے, اتنا ایسا کام نہیں ہوا ہے. نہ کسی زمین والے کو حکومت نے کوئی ریلیف دیے ہے, نہ جو فلڈ میں نقصان ہوا ہے اس کا کوئی ازالہ ہوا ہے. اس سے پہلے 2010 میں جو آیا تھا جی جی وہ بھی میں اکیلے NP کے دور میں میں گیا تھا ادھر, امیر حیدر خان ہوتی, اس کو میں ذاتی تعلق پہ انہوں نے اس علاقے کو آفت زدہ قرار دیا تھا. لیکن یہاں اس دفعہ کسی نے آفت زدہ بھی قرار نہیں دیا. تو اسی لیے میں نے پارٹی جوائن کی تاکہ ان علاقے کے جو مسائل ہے اس کا بہترین طریقے سے حل ہو جائے. تو میں PTI گورنمنٹ میں شامل ہوا. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. جزاک اللہ. ناظرین انشاءاللہ ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.